آپ کی کیلکولیشن کیا کہتی ہیں کہ آرمی چیف لگانا کس کے حصے میں آئے گا؟ اسٹرالوجی کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں، یہ ہم آسمانی کونسل سے لیتے ہیں۔ اس سورج گرہن میں یہی کہا جا رہا تھا کہ دنیا پہ حالات سخت ہوں گے، جنگوں کی طرف حالات جائیں گے، تیسری عالمی جنگ لگے گی، اس کی ایک بیس یوکرین کی جنگ بھی ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ 2023 کے بعد جنگوں کا سال شروع ہو گیا، پانی کی جنگیں ہوں گی۔ السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیحری۔ ناظرین، ملکی صورتحال میں جتنی گرما گرمی چل رہی ہے، یہ گرما گرمی نے سب کو ایک سسپینس میں ڈال دیا کہ آخر مستقبل میں ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان کے سیاسی حالات کیسے ہوں گے۔ بالخصوص کل ایک پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے ایشیا کپ کا، وہ میچ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، یہ تمام باتیں میں اور آپ تو نہیں جان سکتے، لیکن ہمارے درمیان کچھ ایسے شخص بھی موجود ہوتے ہیں جن کو یہ پریڈکشن کرنی آتی ہے۔ میری مراد میرے ساتھ بیٹھے عمران چشتی صاحب ہے، یہ اسٹرولوجسٹ بھی ہیں، پامس بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فائنل تک اکثر پاکستان پلے کرتا ہے، سیمی فائنل میں باہر ہو جاتا ہے، کب کے حوالے سے کیا پریڈکشن کرتے ہیں؟ پاکستان یہ جیت جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ کرنٹ ایشو اور بھی ہیں، جس طرح کہ اس وقت خان صاحب کی بڑی ایک ہائپ چل رہی ہے مارکیٹ میں، خان صاحب ہو رہا ہے، خان صاحب کا فیوچر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب کا فیوچر بہت آپ یہ کہیں کہ اچھا ہے، اور خان صاحب کے ستارے اس وقت اپنے عروج پہ ہیں۔ خان صاحب ایک وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص کرم نوازی کے ساتھ اس دنیا میں اتارا ہے۔ ہی از اے مین آف کرائسس۔ اگر آپ ان کے ورلڈ کپ کے حالات دیکھیں، 92 کا ورلڈ کپ جیسے انہوں نے جیتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی، اسی طرح وہ پاکستان کے حالات، اگر ہم اپنے ملکی حالات یا اپنے گرد و نواح کے حالات کو دیکھیں تو ہمارا حال بھی 92 والے ورلڈ کپ سے بھی زیادہ خراب ہے۔ وہ اس ملک کو چینج کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کو پرابلم دیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو 13 پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ اس پرانی غلامانہ سوچ کے ساتھ زندہ ہیں، جو کہ اپنے خدا پہ یقین اور توکل کی کمی لیے ہوئے سیاسی بیان تو بہت اچھے دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو توکل کی کمی ہے ان کے درمیان میں، میرے نزدیک۔ لیکن خان صاحب کے توکل اور ان کی نیک نیتی پہ ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن خان صاحب کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ خان صاحب میرے نزدیک، خان صاحب کا کم بیک ہے، لیکن خان صاحب کا کم بیک ہوگا میکسیمم بائی نومبر، اور اگر خان صاحب نومبر میں آتے ہیں تو ان کی جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر یہی الیکشن جنوری یہ ہو جائیں دسمبر یا جنوری میں ہو، اس کے بعد جو خان صاحب کا دور آئے گا وہ بہت اعلیٰ دور ہوگا، خان صاحب کو بہت کامیابی ملے گی۔ کیا دیکھتے ہیں 2022 میں الیکشن ہو جائیں گے؟ 2022 میں الیکشن کے چانسز ہیں، اور 2022 میں الیکشن اگر ہوں گے تو اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے۔ الیکشن ہونے تک کے جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں ایک بہت بڑی ایک کہہ لیں کہ پاکستان کی گیم چینج ہونے جا رہی ہے آرمی چیف کے حوالے سے۔ آپ کی کیلکولیشن کیا کہتی ہیں کہ آرمی چیف لگانا کس کے حصے میں آئے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو اگر آپ نے تھوڑا سا عمرانیات جس کو سیوکس بولتے ہیں اس کا مظاہرہ کیا، اگر اس کا تھوڑا سا آپ کا مطالعہ ہو، تو بات یہ ہے کہ ریاست کے 3 مین ستون ہیں، جس میں عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور پارلیمنٹ ہے۔ مقننہ ہے اور آپ کی عدلیہ ہے اور آپ کے پارلیمنٹ ہے، اور یہ چوتھی آپ کی افواج پاکستان ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو ایک نارمل پروسیڈنگ چل رہی ہے، ایک ہر ادارہ اپنا کام کرتا ہے۔ دیکھیں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان چینج ہوتا ہے تو اس پہ کوئی لوگوں کی ہائپ کریٹ نہیں تھی، کون سا چیف جسٹس آ رہا ہے کون سا نہیں آ رہا، تو بہت سے عرصے پچھلے کافی عرصے سے 10-15 سال سے ہمارے یہاں پہ چیف جسٹس کا ٹرینڈ بھی تھوڑا پولیٹیکل ہو گیا، چیف جسٹس کا سلیکشن بھی پولیٹیکل ہو گیا۔ ابھی آپ اگر دیکھیں تو ایک وہ ہمارے جسٹس صاحب ہیں، ان کا نام میرا خیال ہے ان کا بڑا پھڈا چلتا ہے حکومت کے ساتھ بھی، فوج کے ساتھ بھی، حالانکہ آپ دنیا بھر میں جا کے دیکھیں تو جو یہ عدلیہ کا نظام ہے وہ بڑے نارمل لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ میں نے انگلینڈ کا چیف جسٹس دیکھا ہے تو وہ بیچارہ سائیکل پہ اٹھتا ہے، صبح جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے چیف جسٹس سیکیورٹی دیکھیں، اس کا پروٹوکول دیکھیں، تو ہمارے پاس میں اگر آپ یہ کہیں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے نیا آرمی چیف آئے گا، جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، نیا آرمی چیف آئے گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، یہ ایک صرف ہائپ ہے۔ ایک فوج ایک بڑا منظم ادارہ ہے، وہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے اور وہ اسی طریقے سے کام کرے گا۔ نیا آرمی چیف بھی آئے گا، اور یہ جو ہماری سیاسی کوئی جنرل فیض حمید کو کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے فلانا آئے گا،
جو فوج کا نظام ہے وہ اس کو فالو کیا جائے گا اور اسی ڈسپلن کے درمیان کے تحت نیا آرمی چیف آئے گا۔ خان صاحب، اگلی حکومت آپ نے ابھی کہا کہ وہ دوبارہ کریں گے، کیا اگلی حکومت کر کے دوبارہ اسی طرح اتر جائیں گے یا پھر پرماننٹ حکومت کی طرف بھی وہ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے کہ اس میں کوئی پریڈکشن والی بات نہیں ہے، خان صاحب نے جیسے کہا ہے کہ مجھے اگر آپ 2/3 میجورٹی دیں گے، دیکھیں ہم لوگوں کا ایک تھوڑا سا، میں یہ کہوں کہ پاکستانی قوم کا بھی، ہم لوگوں کا تھوڑا سا ایک غلط پرسیپشن ہے کہ جن لوگوں نے 35 سال پنجاب پہ حکومت کی ہے، وہ پنجاب میں ابھی بھی ہمارے ہاسپٹلس کے نظام آپ جا کے دیکھیں، ہمارے اسکولوں کے نظام دیکھیں، ہمارے دیہی علاقوں کے نظام دیکھیں، وہ 2,000 روپیہ یا 12,000 روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پہ دے کے وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان فتح کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کو ہر جگہ پہ ضرورت ہے۔ اب جس طرح خان صاحب کہتے ہیں خان صاحب کو بلیک میل کیا گیا، ٹھیک ہے، اب بہت سی پارٹیز جس طرح MQM ہے یا یہ باپ پارٹی ہے یا اور بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی تھی، وہ تمام لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے گئے، وہ خان صاحب کو بلیک میل کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ سب لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں۔ خان صاحب جس طرح خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہاں سے کہیں نہیں جانی، نہ میرے بچے یہاں سے باہر ہیں، نہ میری دولت پاکستان سے باہر ہے، میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو اگر خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے تو مجھے ویسے میری ایک اور پریڈکشن میں آپ کو دوں، خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ہاں، خان صاحب کے پاس میجورٹی ہوگی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ خان صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی تو مجھے ایسا نہیں لگتا۔ نواز شریف صاحب کی واپسی دیکھ رہے ہیں کیلکولیشنز میں؟ نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں ہے کسی بھی طرح سے؟ وہ دیکھیں، بات یہ ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی کو اگر آپ بات کی جائے، نواز شریف صاحب کی عمر اس وقت تقریباً 70+ ہے، ٹھیک ہے، 70+ ہے۔ ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی اپنے بیان ہی آپس میں نہیں ملتے، تو ہم کیا بات کریں گے؟ ابھی پچھلے 1 سال سے وہ گئے تھے بیماری کا بہانہ کر کے پورے پاکستان کو، کیا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب بیمار نہیں تھے، وہ جھوٹ بول کے گئے ہیں، ان کی رپورٹیں غلط تھی۔ اب وہ وہاں پہ ان کی ویڈیوز آتی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، تو کیا نواز شریف صاحب جو بندہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ کی بیس پہ گیا ہے، وہ اپنے آپ کو صادق اور امین کہہ رہا ہے، تو آپ اس کو صادق و امین مانیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ نواز شریف صاحب اسی صورت میں واپس آ سکتے ہیں کہ ان کے سارے کیس واپس لے لیے جائیں، ان کی کرپشن کو معاف کر دیا جائے کہ وہ انہوں نے جو کھایا وہ کھایا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب سے کہا جائے کہ آ جائیں، پاکستان کا گزارا آپ کے بغیر نہیں ہے، تب تو نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں۔ ادروائز مجھے نواز شریف کے، مریم نواز کے، بلاول، آپ نے پوچھا نہیں لیکن میں بتا رہا ہوں، بلاول بھٹو زرداری کے، ان لوگوں کے وزیر اعظم بننے کے دوبارہ یا سیاست پہ کوئی بڑا مقام حاصل کرنے کا کوئی چانس نظر نہیں ہے۔ چلے میں پوچھ لیتا ہوں، 3 بچے ہیں ہمارے قومی بچے، مریم نواز، بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز، ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مریم نواز کی اگر آپ بات کریں تو مسلم لیگ نون کو کیا امپیکٹ خراب کرنے میں بہت سی شخصیات تھیں جنہوں نے بہت کچھ کیا۔ اس میں ایک نہال ہاشمی صاحب تھے، انہوں نے عدلیہ پہ حملہ کیا، پھر یہ مریم نواز تھی، پرویز رشید صاحب تھے، انہوں نے آرمی کے ساتھ پھڈا کیا، وہ جو ڈان لیکس والا معاملہ ہوا تھا۔ لیکن ایک کریڈٹ جو وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو وہ اس میں مریم بی بی کا نام ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کی ایسی تیسی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ 2022 کا پہلا سورج گرہن تھا، اس سورج گرہن میں یہی کہا جا رہا تھا کہ دنیا پہ حالات سخت ہوں گے، مہنگائی بہت بڑھے گی، اور مہنگائی اگر آپ ایک بات کریں کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بڑھی، پوری دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد جنگوں کی طرف حالات جائیں گے، تو یوکرین کی جنگ آپ کو پتہ ہے، وہ یوکرین کی جنگ لگی، اور یوکرین کی جنگ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ عالمی جنگ جو تیسری عالمی جنگ لگے گی، اس کی ایک بیس یہ یوکرین کی جنگ بھی ہے۔ یہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور یہ جنگ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور اس نے پورے یورپ کو، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ سر، آخری پریڈکشن پاکستان کی ترقی کے حوالے سے کب تک ممکن ہے؟ سر، 2022 کا یہ جو الیکشن اگر ہو گیا، ٹھیک ہے، پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ جتنا برا ہونا تھا ہو چکا ہے۔ اب پاکستان ایک نئی ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے۔ عمران خان ہو نہ ہو، آنے والا ٹائم پاکستان کے لیے بہت بہتری لے کے آئے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ ناظرین، ہماری بھی دعا یہی ہے کہ 2023 کا جو سال ہے وہ تبدیلی کا سال ہو یا انقلاب کا سال ہو، پاکستان کی ترقی کا سال ہو۔ پریڈکشن کے حوالے سے جتنا بھی ہم لوگ آپ کو میکسیمم بتا سکتے تھے، انفارم کر سکتے تھے، ہم نے کیا۔ دیکھتے رہیں ڈیلی پوائنٹ۔
اللہ نے کے بعد